نعرہ صلوات۔ سلام کے چند اشعار سماعت کریں۔ نام ہے عباس میرا، مجھ سے ٹکرانا نہیں۔ نام ہے عباس میرا، مجھ سے ٹکرانا نہیں۔ جان پیاری ہے تو ساحل کی طرف آنا نہیں۔ جان پیاری ہے تو ساحل کی طرف آنا نہیں۔ نام ہے عباس میرا، مجھ سے ٹکرانا نہیں۔ میری ہیبت کی ہوا تم کو اڑا لے جائے گی۔ میری ہیبت کی ہوا تم کو اڑا لے جائے گی۔ شام والوں بن کے بادل دشت پر چھانا نہیں۔ نام ہے عباس میرا، مجھ سے شعر ملاحظہ کریں۔ افسری ٹھکرا کے حر بولا یزیدی فوج سے۔ افسری ٹھکرا کے حر بولا یزیدی فوج سے۔ کاٹ کر رکھ دوں گا میرے سامنے آنا نہیں۔ کاٹ کر رکھ دوں گا میرے سامنے آنا نہیں۔ نام ہے عباس میرا، مجھ سے ٹکرانا نہیں۔ ہرملا کو مار کر ننھے مجاہد نے کہا۔ ہرملا کو مار کر ننھے مجاہد نے کہا، اب میرے گھر کے کسی بچے سے ٹکرانا نہیں۔ اب میرے گھر کے کسی بچے سے ٹکرانا نہیں۔ نام ہے عباس میرا، مجھ سے یہ بھی شعر ملاحظہ کریں۔ حاجیوں ایک بار تم بھی جا کے دیکھاؤ ذرا۔ حاجیوں ایک بار تم بھی جا کے دیکھاؤ ذرا۔ کربلا پھولا پھلا گلشن ہے ویرانہ نہیں۔ کربلا پھولا پھلا
گلشن ہے ویرانہ نہیں، نام ہے عباس میرا مجھ سے ٹکرانا نہیں۔ چھین کر دریا جری نے پہرےداروں سے کہا، چھین کر دریا جری نے پہرےداروں سے کہا، رکھ کے ٹھوکر پر اڑا دوں گا ادھر آنا نہیں، رکھ کے ٹھوکر پر اڑا دوں گا ادھر آنا نہیں، نام ہے عباس میرا مجھ سے ٹکرانا نہیں۔ حکم آقا کا جو مل جائے کہا عباس نے، حکم آقا کا جو مل جائے کہا عباس نے، کچھ بہت دشوار دریا کا اٹھا لانا نہیں، کچھ بہت دشوار دریا کا اٹھا لانا نہیں، نام ہے عباس میرا مجھ سے ٹکران۔ شعر ملاحظہ کریں، کہہ چکے ہیں اپنی امت سے پیمبر بارہا، کہہ چکے ہیں اپنی امت سے پیمبر بارہا، چھوڑ کر عطرت کا دامن ٹھوکریں کھانا نہیں، چھوڑ کر عطرت کا دامن ٹھوکریں کھانا نہیں، نام ہے عباس میرا مجھ سے ٹکرانا۔ دیکھ لو اے ظالموں پہلے ہی غم سے چور ہے، دیکھ لو اے ظالموں پہلے ہی غم سے چور ہے، باپ کا دکھلا کے سر بچی کو تڑ پانا نہیں، نام ہے عباس میرا مجھ کو مقطع ملاحظہ کرے، چاند سورج کی طرح تقدیر چمکے گی نسیم، چاند سورج کی طرح تقدیر چمکے گی نسیم، تم حسینی ہو غم دنیا سے گھبرانا نہیں، تم حسینی ہو غم دنیا سے گھبرانا نہیں، نام ہے فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے عالم العلماء مولانا سید صدق حسین نقوی صاحب اور ہم کی دو کو بخش۔
جب رن میں تیغ تول کے سلطان دین بڑھے، جب رن میں تیغ تول کے سلطان دین بڑھے، یہ تی کو تھا لینے کو روح الامین بڑھے، مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے، گویا علی الٹتے ہوئے آستین بڑھ، جلوہ دیا جری نے عروس مصاف کو، مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو، مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف، لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہن میان میں، پلٹی سپاہی قیامت جہان میں، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے پھرہر نشان، ارے بے کس حسین ظلم شاروں میں گر گئے، مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گر گئے، مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گر، بند ملاحظہ کریں، ارے چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے تھے لاکھ برچیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین، ارے تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، نکلے رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، پہلو شگاف فتح ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، ارے قرآن رہلزی سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، اس وقت کون حق محبت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور
اور دو عالم کا مقتدا۔ ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک۔ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک۔ آخری بند سماعت کریں۔ ارے بنت علی تو پیٹتی پھرتی تھی ننگے سر، کٹتا تھا نور چشمے علی کا گلا ادھر، زینب کو منع کرتے تھے ہر چند اہل شر، لیکن وہ دوڑی جاتی تھی بھائی کی لاش پر۔ ارے پہنچی جو قتل گاہ میں اس روک ٹوک پر، دیکھا سر حسین کو نیزے کی نوک۔ پہنچی جو قتل گاہ میں اس روک ٹوک پر، دیکھا سر حسین کو نیزے کی نوک پر، جب رن میں جناب سمر رضا زیدی صاحب اور ان کے رفقا بہترین انداز میں سوسخانی کے فرائض انداز پیش کر رہے تھے۔ اس سے قبل کی مجلس شروع کی جائے، پیشخوانی کا سلسلہ شروع ہو، ایک اعلان مجلس کا سماعت فرمائیں کہ 12 مارچ کو جواد عباس صاحب کی مجلس برسی ان کے مکان مسکونہ امام بارگاہ مولوی شادی جواد 10 بجے دن میں 12 مارچ کو منعقد ہوگی، جس کو حجت الاسلام مولانا حیدر عباس رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اب میں بصد ادب جناب حجاب امام پوری صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لے آئیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ مسئلہ ایک شعر حشر برپا ہے، حشر برپا ہے، سر میں ستم حیران ہے، حشر برپا ہے، سرے میں ستم حیران ہے، تشنگی کے رحل پر ایک تشن لب قرآن ہے، حشر برپا ہے، سرے میں ستم حیران ہے،
تشنگی کے رحل پر ایک تشنہ لب قرآن ہے، دیکھ لینا تم لباس ظلم ہوگا تار تار، دیکھ لینا تم لباس ظلم ہوگا تار تار، اصغر بشیر کی مٹھی میں ایک طوفان، دیکھ لینا تم لباس ظلم ہوگا تار تار، اصغر بشیر کی مٹھی میں ایک طوفان ہے، اصغر بشیر کی مٹھی میں ایک طوفان ہے۔ نعرہ صلوات پڑھتے ہیں حضرات۔ شاداب بھائی کی فرمائش، مسجد میں جو کلام پڑھا تھا وہی پڑھیے گا، ایک مقطع چرچے حاضر کیا اس کا ملاقات۔ عباس علی ناز شہنشاہ ولی ہے، عباس علی ناز شہنشاہ ولی ہے، عباس علی ناز شہنشاہ ولی ہے، اس شیر کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، اس شیر کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، عباس دلاور نے ادھر کھینچ دیا خط، عباس دلاور نے ادھر کھینچ دیا خط، 2 لاکھ کے لشکر کی ادھر سانس رکی ہے، 2 لاکھ کے لشکر کی ادھر سانس رکی ہے، 2 لاکھ کے لشکر کی ادھر سانس رکی ہے، اور چھایا ہے سکوت ابدی فوج لئی پر، چھایا ہے سکوت ابدی فوج لئی پر، عباس کے ماتھے کی شکن بول رہی ہے، 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 یہ زلزلے آنے کا سبب جان لے دنیا، آنے کا سبب جان لے دنیا، شبیر کے قاتل کو زمین ڈھونڈ رہی ہے، یہ زلزلے آنے کا سبب جان لے دنیا، یہ زلزلے آنے کا سبب جان لے دنیا، شبیر کے قاتل کو زمین ڈھونڈ رہی ہے، شبیر کے قاتل کو زمین ڈھونڈ، بہت
जनाब हिजाब इमाम पूरी साहब बेहतरीन अशार आपके समातों के हवाले कर रहे थे और इस सिलसिले के आखिरी शायर गाने। इस साल ये मजलिस मार्च में हो रही है और मौलाना मौसूफ का इंतकाल भी मार्च ही में हुआ था। 5 मार्च 1952 को आलिमुल उलमा मौलाना सिद्दीक़ हुसैन साहब क़ब्ला ने दाई अजल को लब्बैक कहा था और उम्दतुल उलमा मौलाना क़ब्ल हुसैन साहब ने उनकी नमाज जनाजा जामा मस्जिद में हुई और उनको सदर अम्पाड़े में सुबुर्द खाक किया गया। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर आलिमुल उलमा मौलाना सैयद सिद्दीक़ हुसैन नक़वी साहब काबा सराय इब्ने मौलाना रमज़ान अली जैसी मरहूम की रूह को सारा सफा। अब मैं जनाब हसन फतेहपुरी साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ बारगाह इमाम में नजराने अपनी। जनाब हसन फतेहपुरी। एक नारे सलवात पढ़ें आप बता। मतलब मुलाज़ा ज़्यादा बड़े राहत का आमी गर दरे सरवर नहीं मिलता कि राहत का आमी गर दरे सरवर नहीं मिलता। हम खाना बदोशों को कहीं घर नहीं मिलता कि राहत का आमी गर दरे सरवर नहीं मिलता। हम खाना बदोशों को कहीं घर नहीं मिलता और गर हुस्ने रुखे यूसुफ़े सरवर नहीं मिलता कि गर हुस्ने रुखे यूसुफ़े सरवर नहीं मिलता। सहरा को कभी मिस्र का मंजर नहीं मिलता कि सहरा को कभी मिस्र का मंजर नहीं मिलता। शौकत भाई शेर मुलाजा फरमाए कि शल कर दिए शब्बीर ने क्या हाथ सितम के। बतौर खास शेर मुलाजा फरमाए ताबी दानिश भाई कि शल कर दिए शब्बीर ने क्या हाथ सितम के। अब मुझको किसी हाथ में खंजर नहीं मिलता कि शल कर दिए शब्बीर ने क्या हाथ सितम के। अब मुझको किसी हाथ में खंजर नहीं मिलता। अब मुझको किसी हाथ में खंजर नहीं मिलता। शेर देखेंगे कि क्या हुर शबे आशूर यही सोच रहा था। सरकार शेर कि क्या हुर शबे आशूर यही सोच रहा था। दरिया से कभी आके समंदर नहीं मिलता कि क्या हुर शबे आशूर यही सोच रहा था। दरिया से कभी आके समंदर नहीं मिलता कि क्या हुर शबे आशूर यही सोच रहा था। दरिया से कभी आके समंदर नहीं मिलता। और शब्बीर ने बैत के सनम तोड़ दिए हैं कि शब्बीर ने बैत के सनम तोड़ दिए हैं। अब हल्क़े इनकार में आज़र नहीं मिलता कि शब्बीर ने बैत के सनम तोड़ दिए हैं। अब हल्क़े इनकार में आज़र नहीं मिलता। और शेर मुलाजा फरमाए कि ये सच है कि अंसारो मुजाहिद की सफ़ों में
کہ یہ سچ ہے کہ انصار و مجاہد کی صفوں میں کوئی قد اصغر کے برابر نہیں ملتا. کہ یہ سچ ہے کہ انصار و مجاہد کی صفوں میں کوئی قد اصغر کے برابر نہیں ملتا. اور شوکت بھائی، دانش بھائی، شاداب بھائی دیکھیں گے شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لے. شعر ایک بات کچھ کہنے کی کوشش کی میں نے کہ وزنی ہے بہت مشق سکینہ میرے غازی، کہ وزنی ہے بہت مشق سکینہ میرے غازی، اس مشق سے وزنی در خیبر نہیں ملتا. کہ وزنی ہے بہت مشق سکینہ میرے غازی، اس مشق سے وزنی در خیبر نہیں ملتا. شل کر دیے شبیر نے کیا ہاتھ ستم کے، اب مجھ کو کسی ہاتھ میں خنجر نہیں ملتا. جناب حسن فتح پوری صاحب بہترین اشعار پیش کر رہے تھے. اب میں بسط ادب گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا یوسف احمد مشہدی صاحب قبلہ، جو کہ عالم العلماء طابہ سرا کے نبیر ہیں. آپ یعنی ان کے پوتے جناب حسن عباس صاحب کے نواسے ہیں، اسی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے. میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں، آپ نعرہ صلوات سے استقبال کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطه البلاد ومسيل الوهاد ومغزل النجاد. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاء. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتعي الحاشمي المطلبي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب وقار والسكينة المدفون بعرض المدينة على العبد الرسول المعيد النبي الممجد المصطفى الأمجد صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين الأطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر أبي القاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من حین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صلوات محمد. بسد ادب گزارش آپ کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جد علام عالم العلماء علامہ سید صفت حسین نقوی صاحب قال اللہ مقامہ روح مقدس کی خدمت میں کیا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. حضرات اول تو میں شکر گزار ہوں خداوند متعال کا کہ جس نے اس برس بھی یہ توفیق مجھے عنایت فرمائی کہ میں آپ مومنین سے روبرو ہو سکا اور آپ کی زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوا. اور ثانیاً میں ممنون و مشکور ہوں اس خانوادے کا کہ جس کی جانب سے یہ عظیم مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ بزرگان کے سامنے میری کیا حیثیت ہے، بس یہی ہے کہ جو آپ لوگوں سے سنا ہے اسی کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بزرگان مجھ سے بہتر شخصیتیں یہاں تشریف فرما ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جناب کی شخصیت کو پہچانتی ہیں، اور کچھ شخصیتیں گزر گئیں کہ جو کہیں زیادہ بہتر جناب کی شخصیت کو پہچانتی تھیں. الحمدللہ یہ ظاہراً تیسرا سال ہے مجھے ان مجالس کو خطاب کرنے کا، اور میں ہر سال مرارن و تکرارن یہ جملہ کہتا ہوں کہ مجالس تو یوں تو سال بھر شہر اعضا ہے، شہر جونپور، شہر شیراز ہے، تو مجالس تو کہیں نہ کہیں منعقد ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ مجالس اپنی ایک خاص اہمیت حاصل کر لیتی ہیں اپنے موضوعات کی وجہ سے. تو اس مجالس کے عنوان کے مد نظر میں بھی ہر سال یہ کوشش کرتا تھا کہ کچھ علم و علماء کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، جو کچھ میرے دامن کشکول میں ہے وہ آپ کی خدمت میں کیا کر دیا جائے. لیکن اس سال میں ذرا نہج کو بدلنا چاہتا ہوں، وہ بھی بہت زیادہ نہیں، صرف نہج بدلے گی، باقی کچھ نہیں بدلے گا. اور وہ اس لیے چاہتا ہوں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ جناب کی شخصیت یعنی عالم العلماء آیت اللہ العظماء علامہ سید صفت حسین نقوی صاحب عال اللہ مقامہ کی شخصیت یا واقعاً بزرگان سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو ان کی بارز خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ جہاں وہ بڑے پائے کے عالم ہیں، پائے کے عالم، بہرحال میں کیا گفتگو کروں، اس موضوع پہ بھی گفتگو کرنے کے لیے کم سے کم آدمی خود بھی تو اس معیار کا ہو. ہم تو ابھی خود ہی طفل مکتب اور ادنا سے طالب علم ہیں، لیکن ایک دوسری صفت بارز کہ جو مجھے ان کے بارے میں مطالعہ کر کے محسوس ہوئی کہ جس سے وہ خود بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، وہ خود ان کی صنف شاعری تھی. کیونکہ یہاں شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا عمدہ کلام ابھی سنایا گیا اور میں نے واقعاً کیا تقریریں تھیں. تو ان کی شاعری جب میں نے دیکھی تھوڑا سا، دیکھیے بہت سارے علماء ہیں کہ جو اس فن میں قدم رکھتے ہیں لیکن اس کو نبھاتے نہیں.
یا اس کی طرف خاص توجہ نہیں دیتے، لیکن جناب کا مکمل طور پر مقاصدہ، یہ مقالجات میں لکھا ہوا ہے اور صاحب تذکرہ بے بہا نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ شہر جونپور کی محافل مقاصدہ میں باقاعدہ بعنوان صدارت بیٹھنا اور بیٹھ کر شعراء کی تشویق اور خود بھی کلام کہہ کر دوسروں کے سامنے پیش کرنا، یہ خود بتاتا ہے کہ اس صنف کو کتنا عروج عطا کیا تھا جناب۔ کہ عالم اسی کو کہتے ہیں کہ جو ضرورتوں کو محسوس کرے کہ کہاں کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ صنف شاعری میں علماء کو نہیں آنا چاہیے، البتہ ہمارا ایک دور میں یہ ٹاپک بھی رہا ہے، میں نے خود ائمہ کے اشعار پہ کام کیا۔ ایک یہ بات ایک عجیب سی ہوگی، پٹی سی ہوگی، دیکھیں ہمیں ائمہ کے خطبات سنائے جاتے ہیں، ائمہ کے اقوال سنائے جاتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اماموں نے شاعری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ یہاں موقع نہیں ہے، نہیں تو میں عرض کرتا میرے پاس خود اور باقاعدہ الحمدللہ مجھے بہت سے اشعار یاد بھی ہیں ائمہ کے، جیسے میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک مجلس میں پڑھا تھا، امام ہادی علیہ السلام کے شعر پڑھے تھے، اور امیر المؤمنین کے بہت سارے اشعار ہیں، دیوان امیر المؤمنین موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ائمہ نے باقاعدہ شاعری پر کام کیا، لیکن پیغمبر کے اشعار نہیں ملیں گے، امیر المؤمنین کے اشعار ملیں گے، پیغمبر کے اشعار نہیں ملیں گے۔ یہ کیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب شاعری کی ضرورت تھی تب شاعری کی گئی۔ محسوس کر رہے ہیں؟ جب شاعری کی ضرورت تھی تب شاعری کی گئی، اور یہیں سے یہ پتہ چلا کہ اگر ایک عالم دین اپنے وظیفے کو سمجھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بین شعراء بحیثیت شاعر اس کی ضرورت ہے تو وہ آئے اس میدان میں، اس لیے کہ یقیناً اچھا ایک شاید یہ بھی بتانے کا یہ، چونکہ اہل بیت کی نگاہ میں علماء کی حیثیت تو اپنی جگہ محفوظ، شعراء کی بھی کم حیثیت نہیں ہے، شاید جناب کے مد نظر یہ بھی رہا ہو کہ اہل بیت نے جن مقام سے علماء کو نوازا ہے اس سے کہیں زیادہ مقام سے بعض شعراء کو بھی نوازا ہے، بعض شعراء کو بھی اماموں نے بہت نوازا ہے، بڑا عمدہ مقام، بڑا عمدہ رتبہ عطا کیا ہے۔ اب بہرحال اب ان کی شاعری جو ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ بزرگان کے سامنے، لیکن میں چاہتا ہوں آج کی مجلس ان کے دو مصرے پر ہو جائے، یعنی گویا جناب کے عنوان سے، جناب کی اصالِ ثواب سے یہ مجلس ہے، تو انہی کے دو مصروں کی تشریح جہاں تک میں اپنی بمطابق حدود جہل کر سکتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بہرحال ان کا اور ان کی شاعری کا معیار، آپ کی خدمت میں جو آیت میں نے عرض کی ہے وہ آیت پچھلے سال بھی میں نے تلاوت کی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی مجالس میں ان آیت کا ذکر کرنا شاید لازم و ضروری ہوگی، جس میں اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ میں نے پوری بحث اس پر پچھلے سال کی تھی، لیکن وہیں سے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، یعنی اللہ نے یہ بالکل کلیئر کہہ دیا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ برابری کا جو تصور پایا جاتا ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ برابری کا سب سے واضح تصور وزن میں پایا جاتا ہے۔ ہم کو اگر محسوس کرنا ہو کہ دو چیزیں برابر ہیں یا نہیں برابر ہیں تو ہم اسے ترازو پر رکھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ برابر ہے یا نہیں برابر ہے۔ اب یہ پوری مجلس کے آخر میں جناب کے دو مصرے آئیں گے اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ میں کس حد تک ان مصروں کی تشریح کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ برابری کا جو تصور ہے وہ زیادہ سے زیادہ کہاں پایا جاتا ہے؟ وزن میں پایا جاتا ہے، کہ جب انسان دو چیزوں کا وزن کرے تو دیکھے یہ دونوں چیزیں آپس میں برابر ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی گویا اللہ علم و جہل کو ایک ترازو میں رکھ کر علم کے پلڑے کو بھاری کر کے زمانے کو بتانا چاہتا ہے کہ جتنا وزنی کائنات میں علم ہے اتنا وزنی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جملہ واضح کر دوں، جتنا وزنی کائنات میں علم ہے اتنی وزنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب میں جملے سے جملہ ملانا چاہتا ہوں، اور علم ہی وہ ہے جو ہر چیز کے وزن کو بڑھا دیتا ہے۔ اب اس تعبیر کو شعراء محسوس کریں گے، اگر شاعری کے ساتھ علم آ جائے تو سوچئے وہ شعر کتنا وزنی ہو جاتا ہوگا۔
دیکھیں شاعر اپنا وزن، ہر شعر اپنا وزن رکھتا ہے، لیکن اگر اسی شاعری میں علم آ جائے تو اس شعر کا وزن دوبالا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو شعر کا وزن، دوسرے علم کا وزن. اور قرآن پہلے کہہ چکا ہے کہ کائنات میں علم سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے. کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو علم و جہل کو ایک ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں. علم کے لیے وہ ترازو نہیں ہے جو جہل کے لیے ہے. علم اپنے آپ میں وزنی ہے، اور میں یہی سے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. ارے علم تو اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ اگر دنیا کے حکومتوں کو ایک طرف رکھا جائے اور علم کو ایک طرف رکھا جائے تو پڑھنے علم میں لغزش نہیں پیدا ہوتی ہے. نہیں پہنچا میرا جملہ بدل کے کہوں، ارے علم کا وزن اتنا وزنی ہے کہ اگر علم کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں مصر کی حکومت و درہم و دینار رکھ دیا جائے، مصر کی حکومت درہم و دینار رکھ دیا جائے، تب بھی کوئی اس علم کے وزن کو ہلا نہیں سکتا. بھائی آپ مجھے بتائیں ایک آدمی کا ویٹ کتنا ہوتا ہوگا؟ بہت کھایا پیا ہے تو 90 کلو کا ہوگا. احتیاط سے میں کام لے رہا ہوں، نہیں تو اس دور میں کووڈ کے بعد تو واقعاً سخت ہے 90 کلو ویٹ کا آدمی کا. 90 کلو کا ہوتا ہوگا. اس سے زیادہ کیا ہوتا ہوگا؟ یہ ہے ظاہری وزن. وزن کو بھی پہچاننا ضروری ہے. وزن کی بھی دو قسمیں، ایک ظاہری وزن اور ایک حقیقی وزن. ایک آدمی کا جسمی وزن کتنا ہوتا ہے؟ صاحب 60 کلو، 70 کلو، 75 کلو، 90 کلو، مان لیجئے 100 کلو، ٹھیک. لیکن اس کے علم کا وزن کتنا ہے؟ اس کو تولنے کے لیے ابھی تک کوئی پیمانہ بنا ہی نہیں جو وزن علم کو تول سکے. اس کا مطلب لاغر جسم دیکھ کے کبھی اس کے وزن کا فیصلہ نہ کرنا. لاغر جسم نہیں بتائے گا کہ وہ کتنا وزنی ہے، بلکہ اس کے قلب میں جو نور علم ہے وہ بتائے گا کہ اس کا حقیقی وزن کیا ہے. آپ اس کو محسوس کریں. اور میں اس بات کے لیے ایک اور مثال دوں تاکہ میری بات اور واضح ہو جائے. بھئی قرآن مجید کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ الحمدللہ آپ کے گھر میں بھی قرآن مجید، اور ہر مومن کے گھر میں قرآن مجید ہوتا ہے. قرآن مجید کا ویٹ وزن کتنا ہوتا ہے؟ اگر میں اس کے باکس کے جو اس کو مزین کرنے کے لیے جس میں قرآن مجید کو رکھا جاتا ہے، میں اس کے باکس کے بھی اگر آپ وزن کریں گے تو میں سمجھتا ہوں 5 کلو یا 4 کلو، کیونکہ میں احتیاط سے. تو یہ وزن ہے قرآن کریم کا جو ظاہری دکھ رہا ہے آپ کو. اب قرآن کریم کا وزن قرآن سے پوچھئے کتنا ہے. ہم تو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کا وزن 5 کلو 6 کلو ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے. بتائیے کون سے وزن کی بات ہو رہی ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ 4 کلو کا قرآن جو ایک اینٹا توڑنے کی بھی استعداد نہیں رکھتا ہے ظاہری طور پر، اللہ کہہ رہا کہ پہاڑ کو توڑ سکتا ہے یہ قرآن. اس کا مطلب یہ 4 کلو کے اوراق دیکھ کر قرآن کی حقیقت کا فیصلہ نہ کرنا، بلکہ قرآن میں جو علم ہے اس کے وزن کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، اس کے وزن کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. شاید یہی بتانے کے لیے جب جناب یوسف کو مصر کے بازار میں پڑھلے حکومت پہ رکھا گیا، دیکھیے ذرا توجہ کیجئے گا، پڑھلے حکومت پہ رکھا گیا، قیمت کیا لگائی گئی جناب یوسف کی؟ غضب ایک پڑھلے پہ یوسف ہوں گے اور دوسرے پڑھلے پہ جتنی دولت آ جائے گی یہی یوسف کی قیمت ہے. سفر دیکھیے ذرا یوسف کا. اب تاریخ نے کیا لکھا؟ اب یہ سب آپ کی سنی سنائی بات ہے، لیکن بس ایک گوشے سے گزرتے ہوئے میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں. تاریخ نے یہ لکھا کہ صاحب لوگ آتے رہے اور پڑھلے پہ خزانہ اور سونے اور چاندی اور جواہرات ڈالتے رہے. یوسف ایک پڑھلے پہ بیٹھے ہوئے ٹس سے مس نہیں ہو. اب پتہ نہیں بچوں کے ذہن میں وہ ترازو ہے بھی یا نہیں ہے، ایک ترازو جو ہم لوگ کے بچپن میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ اب تو سب ظاہر سی بات ہے کہ اب الیکٹرانک معاملات آ گئے ہیں سب، لیکن وہ ترازو جو ہوتا تھا حقیقی وزن تولنے کے لیے. دیکھیے جتنی دنیا ترقی کر رہی ہے اتنی ہی خدشات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں ڈنڈی مارنا تھوڑا سا سخت ہوتا تھا، لیکن جو الیکٹرانک ترازو ہیں اس میں تھوڑا آسان ہے. بہرحال تو اس ترازو میں جناب یوسف ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنا ویٹ ہوتا ہے بھائی ایک آدمی کا؟ ایک تو ابھی جناب یوسف کوئی آدمی بھی ٹھیک سے نہیں ہوئے، بچے ہیں،
چھوٹے سے بچے ہیں جناب یوسف، اور ان کو ایک ترازو میں رکھا گیا. عام طور پر ایک بچے کا ویٹ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 20 سے 25 کلو، 30 کلو. لیکن ادھر تاریخ میں لکھا کہ مصر کے خزانے رکھ دیے گئے ہیں لیکن ہل نہیں پا رہا. اس کا مطلب وہ جو وزن دیکھ رہے تھے وہ اس وزن کو مد نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن میزان جانتا ہے کہ میرے دائیں پلڑے پہ کیا رکھا ہوا ہے. وہ وزن جسم کو دیکھ رہے تھے اور وزن جسم کو درہم و دینار سے تولنا چاہ رہے تھے. نبوت نے کہا کبھی ہمارا جسم دیکھ کے اپنے جیسا نہ سمجھنا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم جسم تمہارے جیسا لے کے آئے ہیں، صرف جسم تمہارے جیسا ہے، اندر تو ہمارے وزن نبوت ہے، اندر تو ہمارے وزن نبوت ہے. تم صرف جسم کے اوپر حکم لگا رہے ہو، تم صرف جسم کو دیکھ رہے ہو، لیکن ہمارے اندرونی وزن کو دیکھو کہ ہمارے اندر کتنا وزن ہے. ہم صاحب اتنا پورا کا پورا خزانہ مصر رکھ دیا گیا لیکن جناب یوسف کا پلڑا ٹس سے مست. اس کا مطلب یہ ہے وزن علم یوسف، یہ ہے وزن علم نبوت. یہ سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ علم کا وزن کتنا ہے. ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ کتنا ہے، لیکن یہ پتا چلا کہ دنیا کی حکومت بھی اگر ایک طرف رکھ دی جائے تو علم کو تولا نہیں جا سکتا ہے. اب کیا ہوا؟ جب یہ سب کے سب پریشان ہو گئے تو صاحب تفسیر نے لکھا کہ جناب یوسف نے خود بلایا کہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ ہمیں تول پاؤ، اور پھر انہوں نے خود کاغذ و قلم مانگا. وہ مصر کے لوگ تھے، یوسف کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی نے کاغذ و قلم مانگا تو انہوں نے دے دیا. انہوں نے جناب یوسف کو کاغذ و قلم دیا اور جناب یوسف نے ایک بسم اللہ لکھا اور لکھ کر کہا کہ اسے ادھر رکھ دو. اب جیسے ہی لفظ بسم اللہ، عبارت بسم اللہ ادھر پہنچی، ادھر پلڑے برابر ہوئے. یعنی جو یوسف ابھی تک حکومت میں نہیں تل پا رہے تھے وہ قرآن کی ایک آیت سے تل گئے. آپ سوچئے قرآن کا وزن کتنا ہے جس کی ایک آیت کا وزن اتنا ہو. دیکھیں آج گفتگو سے وزن پہ ہوگی اور مجھے اس شعر تک جانا ہے، تو جس کی ایک آیت کا وزن اتنا ہو. اچھا دیکھیں یہ وہی یوسف ہے، توجہ رکھیے گا، کہ جن کو حکومت ٹس سے مس نہیں کر پا رہی تھی. 1-2 روپے تھوڑی رکھے گئے تھے اس پلڑے میں. مصر کا خزانہ، خزانے میں کیا آتا ہے؟ سونے کے سکے، چاندی کے سکے، یہ تمام جواہرات اٹھا کے لا کے رکھ دیے گئے تھے بھر کے. لیکن یہی یوسف ابھی تھوڑی دیر پہلے، ذرا سا میرے ساتھ چلتے رہیے، تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ تو آپ نے منظر دیکھا نا یوسف کے علم کی حیبت کیا ہے کہ صاحب حکومت نہیں اٹھا پا رہی. تو ایک نتیجہ تو یہاں مل گیا کہ وزن یوسف اتنا ہے، وزن علم نبوت اتنا ہے کہ حکومتوں میں طاقت نہیں ہے جو وزن علم نبوت کو اٹھائے. لیکن تھوڑا سا اس سے پہلے آئیے، ابھی یوسف یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ کنویں میں تھے. اب یہ تاریخ ہے اور ظاہر ہے کہ علامہ مقبول صاحب ہمارے یہاں زمینے کے معاملے میں قدیمی علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، بڑا عمدہ ان کا زمین میں جاتا ہے. میں وہاں سے یہ چیز نقل کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں کے حوالے کر دیا تو جناب یوسف بڑی تیزی سے کنویں کے نیچے جا رہے تھے. ادھر سے اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ اور یوسف کو سنبھالو، یوسف نیچے نہ جانے پائے. اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دنیا اسے نیچا نہیں کر سکتی جسے اللہ اونچا کرے. کہا کہ جبریل جاؤ اور یوسف نیچے نہیں آنے چاہیے. جناب جبریل گئے، انہوں نے اپنا پر لگایا، جناب یوسف ان کے پر پہ بیٹھے. جناب جبریل پرواز کرنے لگے اور تھوڑی سی اونچائی پر آ کر جناب یوسف کو ایک جگہ بٹھا دیا. یہ منظر آپ نے محسوس کیا؟ یہ وہی یوسف ہیں کہ جن کو ابھی مصر کی حکومت نہیں اٹھا پا رہی تھی. لیکن ذرا محسوس کیجئے گا، یہ وہی یوسف ہیں کہ جن کو ابھی مصر کی حکومت اٹھانا تو چھوڑیے، ہلا بھی نہیں پا رہی تھی. اسی یوسف کو جناب جبریل نے اپنے پر پہ اٹھا لیا. دیکھیے یہ تو لاجک ہے نا کہ انسان اسی چیز کو اٹھاتا ہے جس کے وزن کو تحمل کر سکتا ہے. تو پھر مانیے کہ کم سے کم جبریل کے پر میں اتنی قوت ہے، جبریل کے پر میں اتنی قوت ہے کہ جو وزن یوسف کو برداشت کر سکے. نہیں شاید جملہ آپ تک پہنچ جائے. یہ ماننا پڑے گا کہ حکومتیں یوسف کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتی.
مصر کی شاپہت یوسف کو برداشت نہیں کر سکتی، مصر کے خزانے یوسف کا وزن نہیں اٹھا سکتے، مصر کے درہم و دینار یوسف کا وزن نہیں اٹھا سکتے، لیکن جبریل نے اپنے پر جناب یوسف کو اٹھا کے بتایا کہ میرے پر میں اتنی صلاحیت ہے کہ میرا پر وزن یوسف کو برداشت کر سکتا ہے، وزن علم نبوت کو اٹھا سکتا ہے، وزن علم نبوت کو اپنے اوپر لے سکتا ہے۔ اللہ رے کمالے پر جبرائیل، وہ یوسف کا وزن جسے حکومت نہ برداشت کر پائے اسے جبریل کا پر اٹھا لے رہا ہے، تو سوچئے کتنا وزنی ہوگا جبریل کا پر۔ اب جملہ کہوں، اللہ رے وزن ذوالفقار حیدر کرار، وہی جبریل کہ جو یوسف کو پر پہ اٹھائے ہوئے تھے، جب علی کی ذوالفقار چلی تو اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے ٹہل رہے تھے کہ کہیں ذوالفقار ادھر نہ آ جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ جناب یوسف کا وزن نبوت۔ اچھا ایک بات دیکھیں، یہاں پر کنویں کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات بھی میرے ذہن میں آ گئی اور اسی زمین مجاز میں لکھی ہوئی، میں نے کہا آپ تک پہنچا دیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا ہے ان کے بھائیوں نے اور جناب جبریل نے اٹھا کر ان کو ایک بلند جگہ پہ بٹھایا ہے، تو کچھ حشرات، ظاہر ہے کہ کنواں اس دور کا کنواں گندگی بھی ہوتی تھی، تو کچھ حشرات الارض تھے، اس میں بچھو تھے، سانپ تھے۔ جب انہیں گوشت کی مہک آئی تو وہ سب آگے دوڑے جناب یوسف کی طرف۔ وہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھنے والا جانے اور آپ جانے، میں وہیں سے نقل کر رہا ہوں۔ وہ حشرات الارض جناب یوسف کی طرف دوڑے، تھوڑی آگے بڑھے تو پھر رک گئے، رک کے کہنے لگے کہ ہمیں اسے نہیں کاٹنا ہے۔ حشرات آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، سانپ، بچھو، سانپ ہی کو آپ لے لیجیے کہ سانپ نے آپس میں کہا کہ ہمیں اسے نہیں کاٹنا ہے۔ کیوں نہیں کاٹنا ہے؟ کہا حضرت صدیق، اس لیے کہ یہ صدیق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سانپ کو پتا ہے کہ صدیق کو نہیں کاٹا جاتا۔ تو جملہ پھر پورا کرنے دیجئے کہ سانپ جانتا ہے کہ صدیق کو نہیں کاٹا جاتا، اب اگر کسی کو کاٹ لے تو پھر اسے صدیق بھی نہیں کہا جاتا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہ ہے وزن یوسف، مجھے یہاں تک لانا، یہ ہے جناب یوسف کا وزن۔ مصر کی حکومت بھی اس وزن کو ہلا نہیں پائی۔ ظاہری وزن نہ دیکھیے، وزن دیکھنا ہے باطنی وزن، علم کا وزن، عصمت کا وزن۔ لیکن وہی جبریل جناب یوسف کو اپنے پر پہ آسانی سے اٹھائے ہوئے، لیکن وہی جبریل جو یوسف کو اپنے پر پہ آسانی سے اٹھائے ہوئے تھے، کچھ جنگیں ایسی نظر آئی جہاں شیپر کو بچائے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا، یہ تو چار مصرے بڑے مشہور ہیں کہ خیبر میں علی فتح و ظفر دیکھ رہے ہیں، پتھر پہ علم گاڑ کے در دیکھ رہے ہیں، تلوار علی تو سر مرحب پہ چلی ہے، جبریل امی کاہے کو پر دیکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو رہا ہوگا نا۔ اب علامہ باعث کاشفی نے اس بات کو تحریر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پر جبرائیل اتنا وزنی تو ہے کہ یوسف کے وزن کو اٹھا سکتا ہے، لیکن جبریل کو اندازہ ہے کہ ضربت علی کا وزن میرا پر نہیں اٹھا سکتا۔ اب کیسے پتا چلے کہ ضربت علی کتنی وزنی ہے؟ نظم نبی کی حدیث آپ کو سامنے، کون سی حدیث؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ اگر دونوں جہاں کی عبادت کو ایک طرف رکھا جائے، علی کی ضربت کو ایک طرف رکھا جائے، تو ضربت علی زیادہ وزنی نظر آئے۔ یہ ایک ضربت کی بات ہو رہی، وہ بھی خندق کی، تو سوچئے جس کی خندق کی ضربت اتنی وزنی ہے، اس کی خیبر کی ضربت کتنی وزنی ہوگی؟ اب میں جملہ مکمل کروں کہ سوچئے جس کی ضربت اتنی وزنی ہے، پھر اس کی تلوار کتنی وزنی ہوگی؟ جس کی تلوار اتنی وزنی ہے، اس کے قوت بازو کتنے وزنی ہوں گے جو اس تلوار کو اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں ذرا محسوس کیجئے گا،
اس کے قوت بازو کتنے وزنی ہوں گے، خود اس کی قوت کتنی وزنی ہوگی، پھر جس کی قوت اتنی وزنی ہے تو اس کا وجود کتنا وزنی ہوگا جس کے وجود میں یہ قوت سمائی ہوئی ہے۔ بھائی دیکھیں میں کس وزن سے آپ کو کس وزن تک لے آیا، جناب یوسف سے پرے جبریل تک، پرے جبریل سے ذوالفقار کی ضربت تک، ضربت ذوالفقار سے ذوالفقار تک، ذوالفقار سے صاحب ذوالفقار تک۔ اب صاحب ذوالفقار کے وزن پہ کون گفتگو کرے؟ کس میزان میں اتنی تاب ہے جو صاحب ذوالفقار کے وزن کو تولے اور صاحب ذوالفقار کے وزن کو بتائے؟ ذرا محسوس کیجئے گا، کون ہے جو صاحب ذوالفقار کے وزن کو بتائے؟ بھئی ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی تک زمانہ قرآن کے وزن کو نہیں پہچان سکا۔ ایک فارمولہ دیا ہے قرآن نے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب اتنا وزنی ہے یہ قرآن کہ جس کے وزن کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے پہاڑوں کی بات ہو رہی ہے، یہ وہی پہاڑ ہے جو صحابیت کے وزن کو برداشت کر سکتا ہے، یعنی وہ پہاڑ جو وزن صحابیت کو برداشت کر سکتا ہے لیکن قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ کیوں برداشت نہیں کر سکتا؟ کہ جبکہ اتنا وزنی ہے قرآن کا پھر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب سوچئے کہ جب قرآن کے وزن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ سینہ کتنا وزنی ہوگا، وہ سینہ کتنا وزنی ہوگا کہ جو وجود قرآن کے وزن کو برداشت کر رہا ہے۔ جب ہم اس سینے کی طرف پہنچے تو قرآن نے اس کی بھی صفت بتائی، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اس کا مطلب بڑا وزنی تھا سینہ پیغمبر، لیکن جب قرآن آیا تو اسے بھی کشادہ ہونا پڑا، اسے بھی کھلنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ جب قرآن آتا ہے تو کتنا وزنی ہے سینہ پیغمبر، لیکن اسے بھی کھلنا پڑتا ہے۔ تو بھائی ہمارے گھروں میں رکھا ہوا قرآن تو 3 سے 4 کلو کا ہے، اگر ہم اس قرآن کی بات کریں تو یہ قرآن تو ہمیں اس منزل پہ نہیں نظر آتا کہ جس کے لیے یہ وزن کی بات ہو۔ کہنے لگے آپ سمجھے نہیں، یہ ظاہر قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ نور قرآن کی بات ہو رہی ہے، نور کے وزن کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا کیا ہے فارمولہ؟ کا نور کے وزن کا فارمولہ یہ ہے کہ جب نور شرح قبل قلب پیغمبر پر آتا ہے تو پیغمبر کے دل کو بھی کھلنا پڑتا ہے، پیغمبر کے صدر کو بھی کھلنا پڑتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا، شرح صدر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی نور آئے گا، جس جگہ بھی آئے گا اسے راستہ دینا پڑے گا، اسے کھلنا پڑے گا، اسے کھلنا پڑے گا۔ تو قرآن کا وزن یہ تھا کہ جب قرآن قلب پیغمبر پہ آیا تو قلب پیغمبر کھل گیا۔ علی کا وزن یہ تھا کہ جب علی کعبے میں آئے تو دیوار کعبہ سلامت رہے۔ جو کیا دیکھیں یہ ہے وزن علی۔ علی کے وزن کو کا کون اندازہ لگائے گا؟ صرف فارمولے مل سکتے ہیں ہمیں، صرف چھوٹی چھوٹی جسے کہا جائے کہ اشعار مل سکتے ہیں وزن علی کی طرف۔ اب میں کیا وزن علی پہ گفتگو کروں؟ یہ وہی علی تو ہے جس کے اندر علم امامت کا بھی وزن ہے، جس کے اندر بلاغت کا بھی وزن ہے، جس کے اندر طہارت کا بھی وزن ہے، جس کے اندر عصمت کا بھی وزن ہے۔ اب ابھی پہلے ان وزنوں کو سمجھا جائے کہ یہ طہارت کا وزن کیا ہے، بلاغت کا وزن کیا ہے، فصاحت کا وزن کیا ہے، اور علم کا وزن کیا ہے، نور کا وزن کیا، اور پھر یہ سمجھیے کہ جس کے اندر یہ سارے وزن اکٹھا ہو جائے اس کا وزن کیا ہوگا۔ بھئی امیر المؤمنین کی ذات اقدس میں سارے وزن اکٹھا ہو گئے، علم بلاغت کا وزن امیر المؤمنین کی ذات میں، علم قرآن امیر المؤمنین کی ذات میں، عصمت امیر المؤمنین کی ذات میں، نورانیت
امیر المؤمنین کی ذات میں، تو اب میں کیا لفاظی میں آپ کا وقت اسراف کروں؟ بھئی یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے ساری وزنی چیزیں علی کے اندر جمع ہیں۔ اب سوچئے اس علی کا وزن کتنا ہوگا، تو کون بتائے کہ علی کا وزن کتنا ہے؟ لیکن ایک منظر ایسا نظر آیا جہاں ہم نے ایک شخصیت کو دیکھا کہ جس نے اس علی کو، کہ جس کے اندر یہ سارے وزن جمع ہیں، علم کا وزن بھی جمع ہے، فصاحت کا وزن بھی جمع ہے، بلاغت کا وزن بھی جمع ہے، ہمت کا وزن بھی جمع ہے، طاقت کا وزن بھی جمع ہے، شہرت کا وزن بھی جمع ہے، علم اور نور کا وزن بھی جمع ہے، یہ سارے وزن علی کی ذات میں جمع ہیں۔ لیکن ایک ذات نظر آئی ہم نے جس کو دیکھا کہ اس نے علی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہیٹھے اٹھایا کہ جیسے کوئی شہنشاہ اپنا تاج اپنے سر پہ رکھ لے گا۔ آپ دیکھیے اس کا یا علی، دیکھیے یہ بالکل کامن سی بات ہے، ممبر میرا وزن اس لیے اٹھائے ہے کہ ممبر مجھ سے زیادہ وزنی ہے۔ اب یہ فلسفی کی بحث ہے کہ چاہے طول میں وزنی ہو چاہے عرض میں وزنی ہو، لیکن وزنی ہے تبھی میرے میں بھار کو سپورٹ کی ہو، تبھی میرے وزن کو اٹھائے ہوئے۔ اگر نبوت وزن علی ابن ابی طالب کو اٹھا رہی ہے تو پھر سمجھیے کہ اس ذات کا وزن کتنا ہوگا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر تو یہ راز کھلا نا کہ یا علی آپ مجھے اٹھائیں گے یا میں آپ کو اٹھاؤں؟ کہ یا رسول اللہ یہ بار نبوت مجھ سے نہیں اٹھے گا، آپ ہی مجھے اٹھا لیجئے۔ اب امیر المؤمنین کو پیغمبر نے اٹھایا، اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ جو وزن علی کو اٹھا لے وہ وزن نبوت ہے۔ دیکھیے گا اب وہ منزل قریب آ رہی ہے، جو وزن علی کو اٹھا لے وہ وزن نبوت۔ انسان ابھی علم کے وزن کو نہیں پہچان پایا ہے تو باب علم کے وزن کو کیا تولے گا؟ اور جب باب کا علم نہیں ہو سکتا تو مدینۃ العلم کے موضوع میں کیا بات کرے گا؟ ابھی تم ایک عالم کے نوک کے وزن کی بات کرو کہ ایک عالم کے قلم کی نوک کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ یہ جملہ بدلو، ایک عالم کے قلم کی نوک کا وزن اتنا ہوتا ہے جس سے بڑی بڑی حکومتیں ہل جاتی ہیں۔ کتنی وزنی ہوتی ہیں حکومتیں، کتنے بلین ٹریلین ڈالر پہ کھڑی ہوتی ہیں حکومتیں، لیکن ادھر ایک عالم کی ایک نوک چلی، قلم کی ایک نوک چلی، نہیں میں مثال اور واضح کر دوں، ادھر مرزائے شیرازی نے لکھا کہ تمباکو حرام ہے، ادھر ایران میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ خود شاہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی شاہ کی بیوی سے جب شاہ نے کہا کہ میرے لیے حقہ تیار کر کے لاؤ، کہا نہیں لاؤں گی، کہا کیوں؟ کہا میرے مرجع نے منع کیا ہے کہ تمباکو حرام ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں قلم کی نوک کا وزن کہ حکومت کا گھر ہے، حکومت کی زوجہ ہے، لیکن حکومت علم کا قلم کر رہا ہے، عالم کے قلم کر رہا۔ آپ دیکھیں جس کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی گھروں میں جا کے ہی تعلقات بنائے، علم اگر مضبوط ہے، عالم اگر مضبوط ہے تو اس کے قلم کی نوک کی حکومت گھروں تک جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی تاریخ علماء میں نہ جانے کتنے اس طرح کے زاویے موجود ہیں، کتنے اس طرح کے نظریات موجود ہیں، کتنے اس طرح کے حکم اور فتاوے موجود ہیں کہ جہاں علماء نے صرف زبان ہلائی ہے، علماء نے صرف قلم چلایا ہے اور بڑی بڑی حکومتیں لرزتی اور دہلتی ہوئی ہیں۔ تو محسوس کیجئے ذرا اس بات کو کہ جس کے قلم کی نوک کا علم اتنا ہو، وزن اتنا ہو، نوک کا وزن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نوک کا اگر آپ وزن کرنے جائیں کتنا ہو؟ گرام میں بھی شاید نہ آئے ٹھیک سے، 0.0 میں جا کے نوک کا وزن کیا جائے، لیکن وہی ظاہری وزن پہ مت جائیے۔ جب یہی نوک عالم کے قلم کی نوک بنتی ہے تو بڑے بڑے لشکر بھی اس کا حصار نہیں کر پاتے، اور بڑے بڑے لشکر بھی اس کو نہیں۔ اس کے لیے اور مثال میں دے دوں آپ کی خدمت میں بھائی، دیکھیں یہ سارے وزن اس لیے بن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وزنی اس لیے ہو رہی ہیں کہ قدرت سے اس کا تعلق ہے۔ قلم میں کوئی حیثیت نہیں ہے اگر قلم اللہ کی راہ میں استعمال نہ کیا جائے۔
علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر علم راہ الہی میں نہ ہو. یعنی یہ ساری چیزیں وزنی تب ہوں گی کہ جب راہ الہی میں ہو. اور نا یقین ہو تو دیکھیے قدرتی چیزیں کتنی وزنی ہوتی ہیں. قدرت کے یہاں ہیکل وزن نہیں عطا کرتا ہے. اگر آپ ہیکل کے اعتبار سے دیکھیں تو ہاتھی سے زیادہ کیا وزنی ہے, لیکن قدرت کے اعتبار سے دیکھیں تو ابابیل کی چونچ میں لگے ہوئے پتھر ان ہاتھیوں سے زیادہ وزنی نظر آئے. طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. آپ ذرا محسوس کریں, ایک ہاتھی کا وزن کریں اور پھر وہ ایک چھوٹا سا پتھر جو چھوٹی سی چونچ میں ہے اور وہ بھوسا بنائے دے رہا ہے ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی کارخانوں کی چیز ہی الگ ہوتی ہے. قدرتی کارخانوں کی چیز ہی الگ ہوتی ہے. اب بتائیے جو قدرت کے کارخانے سے جب پتھر آئے تو اتنا وزنی ہوتا ہے, تو اب اگر کوئی تلوار ہی قدرت کے کارخانے سے چلی آئے تو کتنی وزنی ہوگی. اور اس کی بھی تو مثال ملی نا, اس کی بھی تو مثال ملی سامنے. امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں, جنگ کرتے کرتے سامنے والے کی تلوار ٹوٹ گئی. اس نے کہا یا علی, آپ کی شجاعت کے ساتھ ساتھ آپ کی عدالت بھی بڑی مشہور ہے. تو میں ہوں امام عادل. کہ یا علی تو یہ تو عدل نہیں ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. علی نے اپنی تلوار اس کی طرف پھینک. دیکھیے کامن سی بات تو یہ تھی, اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو اپنی تلوار بھی نیام میں رکھ لیتا. کہتا بھائی تمہارے پاس بھی تلوار نہیں, ہمارے پاس بھی تلوار نہیں, تو آؤ ہاتھ سے ہو جائے. لیکن صرف عدالت علی کا شیوا نہیں ہے. علی منزل عدالت پہ نہیں بلکہ منزل رحم پر, منزل سخاوت پہ نہیں بلکہ منزل جود پہ ہیں. یہ تو ہم جیسے لوگ کر سکتے ہیں, پھر ہم میں اور علی میں کیا فرق ہوگا. علی نے یہ نہیں کیا کہ تلوار کنارے رکھ دی. علی نے کہا لو یہ تلوار تمہارے حوالے. اس نے امیر المومنین کی تلوار کو ہاتھ لگایا اور امیر کی طرف دیکھا اور دیکھ کے ہنستا کہتا یا علی, میں تو آپ کو بڑا ذہین سمجھتا تھا. کیا ہوا؟ کہا ایسے میدان جنگ میں آپ نے اپنے اتنے بڑے دشمن کو اپنی تلوار دے دی. علی نے مسکراتے ہوئے کہا احمق, میں نے تجھے تلوار دی ہے, قوت ید اللہ نہیں دی ہے. میں نے تجھے تلوار دی ہے, قوت ید اللہ نہیں دی. تو سوچئے جب اس تلوار کا کتنا وزن اتنا وزن ہے تو پھر اس ہاتھ کا کتنا وزن ہوگا کہ جس کو اللہ خود اپنی طرف نسبت دے دے. ید اللہ, میں نے کہا نا قدرتی چیزوں کا وزن ہی کچھ اور ہوتا ہے. اب ذرا آپ ان اوزان کو اپنے نظر میں رکھیں کہ کیا وزن ہوگا. اور سارے وزن کہاں پہ جا کے رکے؟ کائنات میں سب سے زیادہ وزنی نبوت. نبوت کو جبریل کے پر نے اٹھا لی. جبریل کے پر کو ضربت علی سے ڈر ہے, اور ضربت علی مرہون منت ہے دست علی ابن ابی طالب کے. دست علی ابن ابی طالب مرہون منت ہے قوت علی ابن ابی طالب کے. قوت علی ابن ابی طالب منحصر ہے وجود علی ابن ابی طالب میں, اور وجود علی ابن ابی طالب کو پیغمبر بہت ہی آسانی سے اٹھا لیتے ہیں. اچھا, اس سے آگے نہ کوئی عبارت ہے نہ کوئی روایت ہے. وزن نبوت پہ بات آ کے رک گئی کہ بھائی سرکار خاتم الانبیاء سے زیادہ وزنی کوئی ذات والا نہیں ہے. خاتم المرتبت, ختمی مرتبت سے زیادہ وزنی ظاہری طور پر کوئی ذات بابرکت نہیں. لیکن جب کام عبارتوں سے نہ چل رہا ہو تو علم فلسفہ میں ایک علم آتا ہے مشاہدہ. مشاہدہ کیا جاتا ہے, مشاہدہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحب مشاہدے میں کیا ہے. جب عبارتیں نہ ملیں, حدیثیں نہ ملیں, روایتیں نہ ملیں, کچھ مشاہدات پہ بھی نظریات دیے جاتے ہیں. صاحب مشاہدہ ہمارا کیا کرے گا. تو ابھی تو مشاہدہ ہمارا آ کے اور روایت اور عدالت سب کچھ آ کے رک گیا کہاں پر؟ پیغمبر ختمی مرتبت پر. آپ محسوس کیجئے گا, یعنی سارا وجود ذات وزن یا سارا وزن وجود رکا ہوا ہے ذات ختمی مرتبت پر. اس لیے کہ جو باب خیبر اٹھائے اسے علی کہتے ہیں, جو خود علی کو اٹھائے اسے نبی کہتے ہیں, جو خود
مرحب اور انتر کو دو ٹکڑے کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جو خود علی کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہو اور اٹھا کے نبوت کے دوش پر سجائے ہوئے ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ آپ ذرا محسوس کیجئے گا اس جملے کو۔ اور جہاں پر یہ سارے وزن آ کے رکے تھے، اب اس کے آگے تو کچھ مل ہی نہیں رہا تھا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی عبارت تھی، نہ کوئی لفظ تھا، نہ کوئی بات تھی، نہ کوئی ترتیب تھی، نہ کوئی حدیث تھی کہ جو بتاتی کہ اب اس وزن کو کیسے تولا جائے۔ اس وزن کو اس لیے کہ سارے وزن تلتے ہوئے نظر آئے۔ وزن یوسف پر جبریل میں تل گیا، پر جبریل ضربت علی میں تل گیا، ضربت علی دست ید اللہ میں تل گئی، دست ید اللہ قوت ید اللہ میں تل گئی، قوت ید اللہ وجود امیر المومنین میں تل گئی، وجود امیر المومنین کو نبوت نے اٹھا لیا۔ لیکن نبوت میں سارا مرحلہ رکا ہوا تھا۔ اب کیسے بتایا جائے کہ نبوت کیا کرتی ہے، نبوت کو کون تولے، نبوت کے لیے کون میزان لائے؟ تو دیکھیں جب بات عبارتوں سے نہ حل ہو تو مشاہدے تک جایا جاتا ہے۔ مشاہدہ جب ہم نے ترازو کا کیا تو ترازو کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ جو وزنی چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہتی ہے، جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے، جو وزنی چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہتی ہے، جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ قسم خدا کی اسی مشاہدے کو عالم العلماء علامہ سید سبط حسین صاحب قبلہ نے اپنے دو مصروں میں کیا خوبصورت انداز میں ڈھالا۔ وہ ساری میری گفتگو ایک طرف اور یہ دو مصرے ان کے ایک طرف۔ جب وہ اس منزل پہ پہنچے کہ وجود بابرکت محمد سے زیادہ افضل کوئی وجود ہی نہیں تھا، وزن محمد سے زیادہ وزن کوئی افضل ہی نہیں تھا، وزن محمد سے زیادہ وزنی کائنات میں کچھ تھا ہی نہیں، لیکن ترازو کے پلڑے کا مشاہدہ یہ ہے کہ جو چیز وزنی ہوتی ہے وہ نیچے رکھی رہتی ہے، جو چیز ہلکی ہوتی ہے آپ اسے رکھے تو وہ اڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرانی، علامہ کا شعر ہے، کہتے ہیں گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے۔ محسوس کیجئے گا، وہ کہتے ہیں گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسلے۔ علامہ سبط حسین صاحب کہتے ہیں کہ کائنات میں نبی کے وجود سے زیادہ وزنی کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن ہم نے اکثر مسجد نبوی کی میزان میں دیکھا کہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی سیدہ آئی نبی اٹھ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات۔ یا علی، عالم العلماء نے کس پس منظر میں یہ کہا، گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسلے۔ ذرا لفظوں کی احتیاط دیکھیں، گرانی پلے عصمت میں میزان قائم کر دیا۔ یہ دو مصرے نہیں ہیں بلکہ یہ مسجد نبوی کا میزان ہے جو آنکھوں کے سامنے لگا ہوا ہے۔ ذرا محسوس کیجئے ان دو مصروں کی نزاکت کو، گرانی پلے عصمت میں، پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پلے عصمت بیٹھا رہتا تھا، پلے نبوت اڑ جاتا تھا، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسلے، وزن مرسلے۔ محسوس کیجئے کہ کس زاویے میں ایک عالم جب شعر کہتا ہے تو کس پس منظر کو پیچھے رکھ کے شعر کہتا ہے۔ یہ تو مجھ جیسا جاہل ان کے دو مصروں کی تشریح کر رہا ہے تو میں ابھی تک جو 30-40 منٹ جو بھی ہوئے، اب سوچیں اگر وہ اپنے شعر کی تشریح کرے تو کس عالم میں کریں گے؟ جب مجھ جیسا کم پڑھا لکھا، جب مجھ جیسا جاہل آدمی اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، تو سوچئے ان کی نگاہ میں کتنے پس منظر ہوں گے۔ یعنی ہر چیز کو علم وزن عطا کر دیتا ہے۔ اگر ایک عالم شاعری کرے تو شعر اتنا وزنی ہوتا ہے۔ محسوس کیا آپ نے کہ گرانی پلے عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل۔ لاکھ کوئی میزان جس میں عصمت فاطمہ کو تولا جا سکے، بنا ہی نہیں زمانے میں وہ میزان جو عصمت فاطمہ کو تولا، بنا ہی نہیں کائنات میں وہ میزان کہ جو عصمت فاطمہ کو تول سکے۔ دو مصرے اور اس کے پیچھے یہ قیامت کا پس منظر،
اب آپ ذرا محسوس کیجئے کہ جب ایک اہل بیت کے در کے غلام کے 2 مصرے کی اتنی دیر تشریح ہو سکتی ہے. جملہ اور بدلو. جب ایک باب علم کے غلام کے 2 مصروں کی اتنی دیر تشریح ہو سکتی ہے تو اگر خود باب علم مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، شب کا سناٹا ہو، خریدار علم عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہوں اور کلام الہی کی تفسیر کی جا رہی ہو، پوری رات گزر جائے، ایک بسم اللہ کی تفسیر نہ ہو پائے تو حیرت کیا ہے؟ حیرت کیا ہے اگر امیر المؤمنین جیسا تفسیر کرنے والا ہو اور ایک بسم اللہ کی تفسیر نہ ہو. پوری رات گزر گئی، امیر المؤمنین تفسیر بسم اللہ کرتے رہے. ابن عباس نے کہا مولا پوری رات گزر گئی ابھی تفسیر بسم اللہ نہیں ہے. کہا بھائی اتنا سمجھ لو تو کلما کان فی القرآن، جو چیز بھی قرآن مجید میں ہے وہ فی سورۃ الحمد، وہ سورہ حمد میں، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطۂ بائے بسم اللہ میں ہے. اور کیا کہنا اس علی کا کہ جس نے منبر پر سینے پہ ہاتھ مار کے کہا انا نقطۃ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یعنی اگر علم سمٹے تو نقطہ بن جائے، اور نقطہ علی کی ذات ہے. یہ ہے وزن علم کہ سمٹ کر علم کہاں آ گیا؟ وجود علی میں آ گیا. زمانہ صرف در خیبر کو دیکھ کے پریشان ہے کہ علی نے 2 انگلیوں پہ در خیبر کو اٹھا رکھا ہے. ارے وزن علی کی بات چھوڑی، کون لائے گا وزن علی کا اندازہ؟ کون کرے گا وزن علی کا حساب؟ کیونکہ بات کہیں سے کہیں اور لانا چاہتا ہوں. جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پلہ عصمت اتنا گراں قدر تھا کہ وزن مرسل اعظم اٹھ جاتا تھا، پھر لیکن اگر وہی مرسل اعظم کہتے ہوئے نظر آئے کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کف من آدم فما دونا، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کے برابر نہ ہوتا. ذرا محسوس کیجئے گا گفتگو کہاں سے کہاں ہوئی. خود کہتے ہوئے نظر آ رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا ہم پلہ نہ ہوتا، کوئی فاطمہ کے برابر نہ ہوتا، کوئی فاطمہ. اور صرف یہ نہیں کہ آج کے زمانے کی، نبی کی حدیث آگے پڑھی کہ من آدم فما دونا، آدم سے لے کے ایدم تک کوئی بھی فاطمہ کی برابری کے لائق نہیں. صرف علی ہیں کہ جو فاطمہ کی برابری کر سکتے ہیں، صرف علی ہیں کہ جو فاطمہ کی ہمسری کر سکتے ہیں. جی اگر ایک منظر مسجد کا ہے تو ایک منظر گھر کا بھی تو ہے. اگر مسجد میں احترام عصمت میں نبی کھڑے ہو رہے ہیں تو گھر کا منظر یہ ہے کہ احترام شوہر میں خود فاطمہ بھی تو کھڑی ہو رہی ہے. علی کے احترام میں شوہر کا احترام کرتے ہوئے خود فاطمہ بھی کھڑی ہو رہی ہے. تو ان وزنوں کو سمجھا نہیں جاتا، ان وزنوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. وزن حقیقی وزن نور ہے، اور نور کو تولنے والا کوئی میزان ابھی تک بنا ہی نہیں. نور کو کون تولے؟ نور کو تولنے کے لیے نورانی میزان چاہیے. اور نورانی میزان کون لے آئے؟ کہ کور چشم حضرات سے کیا امید کی جائے کہ جو نور کو دیکھ بھی سکیں؟ تولنا تو دور کی بات. تو یہ ہے وزن علم باب. اور جب کوئی اسی وزن سے متمسک ہوتا ہے، جب کوئی اسی باب سے متمسک ہوتا ہے تو اہل بیت اس کے وجود کو بھی وزنی بنا دیتے ہیں، اس کی بات کو بھی وزنی بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں مشہور اہل صاحب بڑا وزنی شعر تھا، بڑی وزنی بات بول دی. بات کا تو کوئی وجود ہی نہیں جس کو تولا جا سکے. نا یہ وہ وزن ہے کہ جس کو ہم تول بھی نہیں سکتے، لیکن ہے وزنی. یہ ایسا وزن ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن دوسرے کو دکھایا نہیں جا سکتا کہ کتنا وزن ہے. اس وزن کو محسوس کرنے کے لیے خود ذہن کا بھی وزنی ہونا ضروری ہے. اب سوچئے
کتنا وزنی کر دیتے ہیں اہل بیت. یہ امامہ وزنی نہیں ہوتا ہے, یہ ردا اور قبا وزنی نہیں ہوتی ہے. وزنی وہ ہے جو سینے کے اندر ہوتا ہے. محسوس کیجئے گا, وزنی وہ ہے جو جبین کو در اہل بیت پر مس کرنے سے حاصل ہوتا ہے. وزنی اسے کہتے ہیں جس کی بات وزنی ہو جائے. اور یقیناً علماء ہی وہ ہیں کہ جو اس وزن کے وارث بن سکتے ہیں. تو زمانے کو کیا پتا. اور ایک چھوٹی سی بات اور سمجھنا چاہوں, وزن دیکھیے. شیخ انصاری بہت بڑا نام ہے. شیخ انصاری بہت بڑا نام ہے. اتنا بڑا نام ہے شیخ انصاری کہ 200 سال سے ابھی تک حوض علمیہ نجف یا قم, ایک کتاب ہے ان کی مقاصد انصاری جسے کہا جاتا ہے, مقاصد شیخ انصاری کی, جسے پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بنتا. اور 200 سال گزر گئے ان کو, کوئی کتاب اس کتاب کے مقابلے میں لائی نہیں جاتی. کہ لفظ بازی کرنا اور ہے, اس سے بہتر ہے یہ پڑھ لے, اس سے بہتر ہے یہ پڑھ لے. بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, ان کو بھی سمجھ میں آیا کہ ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو اس کتاب کو ہٹا کے, نہیں تو آپ جانتے ہیں سلیبس بدلا کرتے ہیں, سلیبس چینج ہوا کرتے ہیں. بہت سارے سلیبس چینج ہوئے ابتدائی مراحل کے, اس کے بعد کے بہت ساری کتابیں آئیں, لیکن اس جیسی کوئی کتاب ابھی تک نہیں ہے. شیخ انصاری کی کتاب کے جیسی کوئی کتاب ابھی تک نہیں آ سکی. 200 سال سے یہ ریکارڈ بنا ہوا ہے کہ جتنے حضرات ہیں سب کے سب انہی کتاب پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنے, اب دیکھیے جملہ وزن پہ بات چلی, اتنے صفحات لکھے جا چکے ہیں اس موضوع میں کتاب المقاصد ہے کہ اگر آپ ان کا وزن کریں تو ممکن ہے کہ کئی ہزار کلو وزن نکلے صفحات, لیکن وہ کئی ہزار کلو ایک طرف, شیخ انصاری کی یہ 100-150 صفحے کی کتاب ایک طرف. اب بتائیے وزن کس میں زیادہ ہے, ان 1,500-2 ہزار کلو میں زیادہ ہے یا ان 150-200 صفحوں میں زیادہ ہے کہ جو 200 سال سے حوزہ علمیہ پہ حکومت کر رہی ہے. یہ ہے وزن علم کہ عالم چلا بھی جاتا ہے لیکن حکومت اس کی باقی رہتی ہے, اس لیے کہ عالم علم کے ذریعے ہوتی ہے. شیخ انصاری نے کتاب آج تک مشہور ہے, آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں اسے. لیکن اس عالم کو دیکھیے, یہ شیخ انصاری جو تھے یہ اس دور میں تھے جس دور میں اور دیگر علماء, بات اور خصوصی سن لیجیے, اور دیگر علماء بھی تھے. تو وہ پوچھا کرتے تھے, تو سوال کیا کرتے کہ صاحب ایسا کیسے, ہم تو شیخ انصاری کو اتنی زیادہ محنت کرتے ہوئے دیکھتے بھی نہیں ہیں, تو یہ کہاں سے مطالب نکال کے لا کے بیان کرتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ ساری محنت آپ دیکھ ہی لیں, کچھ تو انسان کی محنت ہوتی ہے اور کچھ اس کی برکت ہوتی ہے. دیکھیے صرف سب کچھ محنت پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہے, محنت کے ساتھ ساتھ اگر برکت ہو تو وہ برکت اس محنت کو 4 برابر کر دیتی ہے. تو شیخ انصاری واقعاً اگر آپ ان کے حالات میں پڑھیں تو ان کا مطالعے کی ٹائمنگ بہت کم تھی, یعنی وہ خود بہت کم پڑھتے تھے, لیکن اس سے زیادہ ان کی والدہ بہت ضعیف تھی. شیخ انصاری کی والدہ بہت ضعیف تھی, اور ظاہر ہے کہ جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو اسے زیادہ گفتگو کرنے کی عادت ہوتی ہے اپنے دل کو بہلانے کے لیے. تو شیخ انصاری اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر اپنی والدہ سے 3 گھنٹہ بعض اوقات صرف بات کرتے رہتے. ان کا جو پڑوسی تھا اس کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ میں تو شیخ کو جب دیکھتا ہوں وہ بیٹھ کے اپنی والدہ سے بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, اور جب درس میں جاتا ہوں تو ایک سے ایک باتیں بیان کر رہے ہیں. ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ اپنی والدہ سے گفتگو کر کے ان کے دل کو مطمئن کرتے تھے, دل میں سکون پیدا ہوتا تھا, تو وہی ہاتھ, بوسیدہ ہاتھ, وہی کمزور ہاتھ اٹھتے تھے اور شیخ انصاری کے علم میں برکت کے لیے دعا کرتے تھے. تو یہ 3 گھنٹے کے بدلے میں جو 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کی دعا مل رہی ہے وہ اس محنت سے کہیں زیادہ وزنی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے شیخ انصاری جب آئے ہیں ملا دربندی کے دور میں, ملا دربندی اس وقت صاحب سر الشہادہ کربلا میں ہوا کرتے تھے, شیخ انصاری نجف میں ہوا کرتے تھے. جب ملا دربندی
کے دور میں کربلا کی زیارت کرنے آئے شیخ انصاری، تو شیخ انصاری نے چاہا کہ حضرت ابوالفضل العباس کے حرم کی طرف جائیں، تو ملا دربندی نے ان کو روکا، رکیے، کیا ہوا حضور؟ کہا ایسے مت جائیے حرم، جب آپ حرم میں جائیے تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بہت سارے شاگرد بڑے بدعقیدہ قسم کے ہوتے جا رہے ہیں، آپ جب حرم میں جائیے تو جناب عباس کی دہلیز کا بوسہ دے کے جائیے۔ میں نہیں مانتا کہ وہ نہیں دے کے جاتے ہوں گے، دے کے جاتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے نہ دیکھا ہو ملا دربندی نے، لیکن ان سے یہ کہا، یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ جب بھی حرم ابوالفضل میں جائیے تو جناب عباس کی دہلیز کا بوسہ دے کے جائیے۔ تو انہوں نے کہا بے شک آپ کا حکم ہے۔ تو وہی کہتا ہوں نا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو پیڑ جتنا وزنی ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوتا ہے۔ یہ ان کا لفظ ہے، ابھی ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم آپ ہمیں سکھائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، میں وقت کا مرجع ہوں، میں وقت کا عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن نشانی علم کیا ہے؟ وزن کی نشانی یہ ہے کہ جو پیڑ اس پر جتنا لوڈ ہوگا، جتنا وزن ہوگا، وہ اتنا جھکا ہوا نظر آئے۔ شیخ انصاری کا منکسر المزاج ہو کے جواب دینا بتا رہا ہے کہ کس وزن کی منزل پر ہے شیخ انصاری۔ یہ محسوس کی کہ گفتگو موضوع سے ہٹی نہیں، وزن کی کس منزل پر ہے شیخ انصاری جو اتنے جھکے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے میں نے کہا نا کہ جو جتنا وزنی ہوگا اتنا زیادہ جھکا ہوا ہوگا۔ اب دیکھیے کمال، دیکھیے کمال انکساری، دیکھیے شیخ انصاری جب گئے حرم ابوالفضل میں تو انہوں نے جناب عباس کی دہلیز پر بوسہ دیا، چوما، اس کو چوما، اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگے ایک مرتبہ فوراً جو ان کے شاگرد، ظاہر سی بات ہے ایک مجتہد جا رہا ہے تو جتنے شاگرد، ان کا بہت بڑا بیچ تھا بھائی اسٹوڈنٹس کا، جتنے شاگرد تھے سب آگے پیچھے آگا، اور سب نے بیک زبان آگا، آپ نے یہ کیا کیا؟ ارے عوام دیکھے گی تو کیا کہے گی، کیا کیا میں نے؟ ارے آپ اتنے بڑے عالم، اتنا بڑا ماما، اتنے بڑا مجتہد، اتنا بڑا فقاہت، یہ وہ، اور آپ جناب عباس کی دہلیز پہ سر رکھ رہے ہیں، آپ جناب عباس کی دہلیز کا بوسہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا خاموش، کیا ہوا؟ جملہ محسوس کیجئے گا، خاموش، کس نے تم سے کہہ دیا کہ میں جناب عباس کی دہلیز کا بوسہ دے رہا ہوں؟ کہا پھر حضور ابھی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہا خاموش رہو، میں جناب عباس کے روضے کی دہلیز کا بوسہ نہیں دے رہا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا جہاں عباس کے زائر کے پیر پڑتے ہیں میں اس جگہ کا بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ ہے وزن علم، یہ ہے وزن علم کہ اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا فقیہ اس قابل بھی نہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو، اور زائر عباس کے پیر پڑنے کی جگہ، اس لیے کہ وہ جس منزلت کو دیکھ رہا ہے زمانہ کہاں اس منزلت کو دیکھ رہا ہے۔ کہ میرے یہ لب اس قابل کہاں کہ میں عباس کے روضے کا بوسہ دے سکوں، میں تو ابھی زائر عباس کے قدموں کی جنگھا کا بوسہ دے رہا ہوں۔ اللہ، جہاں زائر عباس کے پیر، یہ ہے وزن علم۔ جتنا علم کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر جھکاؤ اور تنزلی آتی چلی، جھکاؤ آتا چلا جاتا ہے، انکساری آتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزوں کے اوزان پر گفتگو کی گئی ہے، علم کا وزن، نور کا وزن، ویسے ہی غم کا وزن بھی ہے، اور غم کا وزن تو میں سمجھتا ہوں کہ شہید کربلا سے بہتر کوئی نہیں پتا۔ اس لیے کہ جب سید کربلا، جب شہید کربلا، جب سید الشہداء وزن علی اکبر کو اٹھا لیں، یہ وزن کے، یہ غم کے وزن کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا وزن جو غم کا کہا گیا ہے وہ جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا کہا گیا، بڑا سا، واقعاً بڑا سا۔ ہمارے دو آنسو جسے ہم سنا کرتے ہیں کہ یہ مرہم بنتے ہیں، اگر اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو واقعاً مرہم بنتے ہیں، لیکن ارباب اعظم محسوس کیجئے ذرا سا، تاریخ میں لکھا
صاحب انوار المجالس لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک تاجر تھا. اس دور میں ظاہر ہے کہ سفر کرنے کے لیے سمندروں کے راستے سے جایا جاتا ہے. سمندر کے راستے سے جا رہا تھا. راستے میں محرم کا چاند نمودار. صاحب انوار المجالس لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. محرم کا چاند اس نے دیکھا. ظاہر ہے کہ گھر سے دور ہے, وطن سے دور ہے. اس کے اندر گریے کی کیفیت پیدا ہوئی, لیکن وہ اس طریقے سے رو نہیں پایا. نہیں آیا انسان کے اوپر کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی, گریا نہیں آتا ہے, رونا نہیں آیا اس کو. سو گیا وہ. تھوڑی دیر بعد جب اس کا جہاز, اس کی کشتی تھوڑی اور آگے بڑھی تو بے پناہ اسے رونے کی آواز سنی. ایسا کوئی ہے جو بڑا چیخ چیخ کے رو رہا ہے, وہ ایسے رو رہا ہے جیسے اس کا کوئی سگا مر گیا ہو. اسے وحشت ہوئی کہ اکیلا دریا, یہاں نہ کوئی آدم نہ آدم, یہ کون ہے جو ایسے چیخ چیخ کے رو رہا ہے. تو اس نے خدا کا واسطہ دے کے کہا کہ تم جو بھی ہو وہ مجھے سامنے آ کے بتا دو کہ تم کون ہو جو ایسے رو رہے ہو, تاکہ میری وحشت دور ہو. کہتا تھوڑی دیر بعد ایک قوی ہیکل جثہ میرے سامنے ظاہر ہوا. وہ کہتا میں جنہیں دریائی ہوں. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ تمہیں پتا نہیں ہے محرم کا چاند نمودار ہے, ہم زہرا کے گھر پہ رو رہے ہیں. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. اور یہ جو کشتی میں بیٹھا ہوا مسافر تھا, تاجر تھا, اب اس نے رونا شروع کیا اور یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا کہ اللہ اکبر, جنہیں دریائی تو حسین پہ روئے اور تم حسین کے ماننے والے ہو کے حسین پہ کیوں جانا. ایک دریا میں رہنے والا جن تو حسین پہ ماتم کرے, حسین پہ گریا کرے, اور تم انسانوں کی نسل سے ہو کر تم حسین کے ماننے والے ہو کر حسین پہ. وہ کہتا میں نے بہت گریا کیا, بہت گریا کیا, اور روتے روتے سو گئے. جب سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سرکار ابا عبداللہ تشریف لائے اور ان کا جو جسم نازنین ہے وہ بالکل عصر عاشور والا. اللہ اکبر. انہوں نے لکھا مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا سرکار کے اس وجود مبارک کو دیکھ کر, لیکن وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو جسم کا کوئی حصہ تیر سے خالی نہیں تھا. اتنے تیر, اور پھر اچانک سے میری آنکھ کھل گئی. وہ کہتے ہیں جیسے ہی اس تصویر کو دیکھ کے میری آنکھ کھلی, میں نے پھر رونا شروع کیا اور خوب روتا رہا. اتنا رویا کہ میری آنکھیں خشک ہونے لگی. وہ کہتا ہے جب میری آنکھیں خشک ہونے لگی, ظاہر سی بات ہے جس نے ایسے وجود نازنین کو دیکھ لیا ہو اس کے آنسو کب رکیں گے. وہ کہتا ہے میں روتے جب خاموش ہوا اور پھر مجھے دوبارہ نیند نے اپنے دامن میں لیا اور میں سو گیا, تو میں نے پھر دیکھا کہ اب سرکار ابا عبداللہ دوبارہ تشریف لائے ہیں. صاحب انوار المجالس کے جملے ہیں کہ اب جو سرکار ابا عبداللہ تشریف لائے ہیں تو اب ان کے وجود اقدس پر کوئی تیر کا زخم نہیں ہے. ان کے وجود اقدس پر کوئی تیر کا زخم نہیں ہے. میں نے کہا یا ابا عبداللہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے جسم نازنین کی زیارت کی تھی, پورا جسم زخموں سے چور چور تھا. یہ آپ کے زخم کیا ہوئے؟ کہا جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا ہمارے اوپر گریا کرتا ہے تو اس کے آنسو ہمارے زخم کے مرہم بن جاتے ہیں. تو نے ہمارے اوپر گریا کیا نا, تیرے آنسو میرے زخم کے مرہم بن گئے. لیکن وہ بات کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ حسین کے سینے پہ ایک زخم ہے جو بالکل تازہ ہے. وہ کہتا ہے آقا جب آپ کے سارے زخم صحیح ہو گئے تو یہ سینے کا زخم تازہ کیوں ہے؟ حسین روتے ہوئے کہتے ہیں اے تاجر, اب اس زخم کے بارے میں نہ پوچھ, یہ زخم علی اکبر ہے جو کبھی بھر نہیں سکتا. ہائے میرا جوان بیٹا, میں نے کیسے اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھائی تھی. ہائے کربلا کا وہ کلیل جوان, ہائے غربت حسین. خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا میں دیکھا. ارے یہی تو وہ منظر تھا. زینب در خیمہ سے آواز دے رہی تھی اے بھیا ٹھہرو, ارے زینب آتی ہے, اکبر کا لاشا اٹھانے میں تمہاری مدد کرے گی. حسین نے لاشا اکبر کو چھوڑا. اے زینب ابھی حسین زندہ ہے, ابھی ضرورت نہیں کہ خیمے سے باہر آؤ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیاہم الذین ظلموا ایام انقلبی ينقلبون
اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج. بار لہات جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے محبان شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو خون ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. حاضرین مجلس کی ہر جائز حاجات کو بطفیل چاردہ معصومین قبول فرما. یقیناً عالم العلماء کے درجات بلند ہیں. پروردگار اس مجلس حسین کے طفیل میں ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء. گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور ایک مرتبہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سرکار عالم العلماء علامہ سید صفی حسین نقوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم.